MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का आईजी पंजाब को इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आईजी पंजाब फैसल शाहकार को 24 घंटों में हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म देते हुए कहा कि अगर मुकदमा दर्ज ना हुआ तो इसको नोटिस लेंगे। इमरान खान का सदर को खत, हमले के जिम्मेदारों के मुहासबे का मुतालबा। इमरान खान ने कहा कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया, कौम मेरी हकीकी आज़ादी की पुकार पर खड़ी हो चुकी है। हमें झूठे इल्जामात, हिरासत की बिलाजवाज गिरफ्तारियों, हत्या के ज़ेरे हिरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का फैसला। कानून नाफिज करने वाले इदारों का रात गए अहम इजलास हुआ। इजलास में परवेज खटक, शेख रशीद, आमिर कियानी के वारंट लिए गए। अली अमीन गंडापुर और मलिक आमिर डोगर को भी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हसूल के लिए वालदा की दरख्वास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने पिम्स अस्पताल के नुमाइंदे को आइंदा समाअत पर बुलाते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए और समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 553वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो चुका है, जिसमें भारत समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की गुरुद्वारा जन्मस्थान में आमद का सिलसिला जारी है। ननकाना साहब गुरु नानक देव जी महाराज के 553वें जन्मदिन की तकरीबात जारी, जिसमें भारत से तकरीबन 2400 सिख यात्री वाघा बॉर्डर से बजरिया ट्रेन ननकाना साहब पहुंच रहे हैं। पहली खुसूसी ट्रेन 840 सिख यात्रियों को लेकर ननकाना पहुंची। दौलतपुर में सालाना महफिल मिलाद सिलसिला 11वीं शरीफ दस्तार फजीलत के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें इलाका मकीनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस ऑफिसर्स और जवानों की नमाज जनाजा SSP ऑफिस मीरपुर माथेरो के लॉन में अदा की गई। शहदा की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए इज्तिमाई दुआएं मांगी गई। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम 11वीं शरीफ के हवाले से एक अज़ीम शान इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम ने हुज़ूर अकरम की सीरत मुबारक पर रोशनी डाली। बहावलपुर साबिक़ चेयरमैन PCB, चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ के वालिद मारूफ मुमताज़ सनकार साबिक़ सीनियर चौधरी मोहम्मद अशरफ मरहूम की 39वीं बरसी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा की जामिया मस्जिद हजरत अबू बकर सदीक में दरसे कुरान का एहतमाम किया गया। दरसे कुरान में मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन की खुसूसी शिरकत। दरसे कुरान में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी हवाले से जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियाँ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम ज़िला टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा के जामिया मस्जिद हज़रत अबू बकर सदीक में मौजूद हैं। यहाँ पर मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से आज दरसे कुरान का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़ुसूसी शिरकत मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहब ने की। हमारे साथ मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो आज का दरसे कुरान है इसका क्या खुलासा है। जी मुफ्ती साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। आज का दरस कुरान जो हुआ उसमें ये बताया गया कि अल्लाह ताला की तरफ से, रसूल पाक की तरफ से, कुरान पाक से, हदीस पाक से यही साबित है कि बर्दाश्त इंसान के अंदर होनी चाहिए। इंसान को गुस्से में नहीं आना चाहिए,
غیظ و غضب کی حالت میں انسان سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اوپر سے لے کر سیاستدان ہوں، مذہبی ہوں، مسلکی ہو، کوئی مسئلہ بھی ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اپنے ملک اور وطن کے لیے خیرخواہ ہونا چاہیے، کبھی بھی غصے کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اگر قضا نہ کرے آپ کو کبھی غصہ آ جائے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ جب آپ اس کو معاف کریں گے، اللہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل، درس قرآن میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ملک کی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہاولپور کا خوبصورت نیشنل پارک لال سہانرا گھومنے دور دراز سے سیاح آتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سیاحوں کے ساتھ موجود ہمارے بیورو چیف راشد لطیف سے۔ جی راشد، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ بہاولپور کا علاقہ ہے۔ بہاولپور میں نیشنل پارک لال سہانرا جو ہے بہت مشہور پارک ہے۔ دور دراز سے جو سیاح یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر بچوں کے لیے جو ہے گراؤنڈز بنائے گئے ہیں، کھیلنے کے لیے جھولے وغیرہ لگائے گئے ہیں، اور مختلف قسم کے یہاں پہ پرندے بھی پائے جاتے ہیں، مگرمچھ بھی اور ہرن بھی پائے جاتے ہیں، بلکہ یہاں پر اس کو جو ہے ہرنوں کی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ دور دراز سے جس طرح اور سیاح آتے ہیں، یہاں پہ ایک اسکول کے ہمارے ساتھ ٹیچر موجود ہیں جو کہ اپنے بچوں کو لے کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ جو سرگرمیاں ہوتی ہیں یہ بھی بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیچر موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ آپ بچوں کو لے کے آئے لال سہانرا پارک میں، کیسی جگہ ہے، بچے آپ کے انجوائے کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہاولپور کی ہماری جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر یہ اتنا زبردست قسم کا ایک جو ہے وہ پارک وہ کریٹ کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ایک بہت بڑا پارک اس لحاظ سے بھی یہ پاکستان کا دوسرے نمبر پہ بڑا پارک ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اسکول کے ہمارے بچے ہیں جنہوں نے اب موبائلز کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، ان کو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کا نہیں پتہ، یہ ہم نصابی جو سرگرمیاں ہیں ان میں جب تک ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ واقفیت نہیں کروائیں گے اور ان کو بتائیں گے نہیں کہ جو صحت مند دماغ ہوتا ہے وہ ایک صحت مند باڈی میں ہوتا ہے، اور اس طرح اس کے علاوہ جو ہمارے کنٹری کے اثاثے ہیں، پارک ہیں، جو گورنمنٹ نے ہمارے لیے سہولیات کریٹ کی ہیں، انہی چیزوں سے فیملیئر کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو ادھر لے کے آئے ہیں۔ باقی جہاں تک اس پارک کی بات ہے تو ہم جب پڑھتے ہوتے تو ہم بھی یہیں پر آتے ہوتے تھے۔ اس کو بہت خوبصورتی سے مینٹین کیا گیا ہے۔ اس کی بیک سائڈ پہ آپ جائیں تو یہ پورا ایک آگے جنگل کریٹ کیا گیا جو کئی 100 کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ محیط ہے۔ تو جو کوششیں میڈیا کی بھی ہیں اس حوالے سے ان کو بھی ہم سراہتے ہیں، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ یہاں پر آ کے بہت خوش ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو لانس کریٹ کیے گئے ہیں ان میں کوئی تنگ دستی نہیں ہے، یہ ایک بہت اعلیٰ لیول کے لانس کریٹ کیے گئے ہیں، اور یہاں پر ڈفرینٹ طرح کے جو پرندے ہیں وہ رکھے گئے ہیں، جانور ہیں وہ رکھے گئے ہیں، اور بچوں کو ہم تاریخی چیزوں کے بارے میں بھی یہاں سے ہم معلومات دیتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے سنا ٹیچر کا کہنا ہے کہ جب ہم بھی بچے ہوتے تھے تو یہاں پر آتے ہوتے تھے، یہاں پر اس پارک کو گھومنے کے لیے۔ کافی پرانا پارک ہے اور بہت بڑے رقبے پہ یہاں پہ محیط ہے، اس کے ساتھ جو جنگل بھی۔ ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، ہم بچوں سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ بچے آپ کیا کہیں گے؟ بہت سب بڑا گراؤنڈ ہے، ہم جہاں پہ آ کے بہت انجوائے کرتے ہیں، بہت مزہ، بہت انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارے فرینڈس، ہم سب فرینڈس کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں۔ آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ الفروق پبلک۔ جی بالکل، آپ نے سنا بچے کا کہنا ہے الفروق پبلک اسکول حاصل پور سے یہ ٹرپ یہاں پر لے کے آئے لال سہانرا پارک میں گھومنے کے لیے۔ تو بچے بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں اور ٹیچرز بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کو لے کے آئے تاکہ یہ بچے انجوائے کریں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ سرگرمیاں ضروری ہوتی ہیں۔ جی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان حج و والنٹیئرز گروپ نے 2022 کے حج آپریشن میں کام کرنے والے تمام رضاکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے تقسیم اسناد کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمیونٹی اکابرین اور رضاکاروں نے بھرپور شرکت کی۔ تقسیم اسناد کی تقریب سے سفارتخانہ پاکستان کی کمیونٹی ویلفیئر اتاشی رانا محمد معصوم نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ ہر سال حج آپریشن میں جس طرح اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ کام قابل تعریف کے ساتھ ساتھ یقیناً قابل تحسین بھی ہے۔ امید ہے آپ اسی نیت اور جذبے کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سفارتخانہ پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی تعاون جاری رکھے گا۔ تقریب سے عبدالعزیز ماجد، محمد اسماعیل، شیخ خالد دباسی، عبداللہ اسلم، ابرار تنولی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سعودی حکومت سمیت پاکستان حج مشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی اجازت سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم حجاج اکرام کی خدمت کر سکیں۔ تقریب میں تمام رضاکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسناد اور شیلڈ تقسیم کی گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔